گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ الحمدللہ عز و جل، ہم مسلمان انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام کے تحریراً اور تقریراً چرچے کرتے رہتے ہیں، کیونکہ یہ نامور شخصیات ہماری محبت اور عقیدت کا محور ہیں، اور انہی اولیاء کرام میں ایک مشہور و معروف شخصیت حضرت مخدوم ابو الحسن سید علی بن عثمان حجویری المعروف داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بلا مبالغہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا محبوب بندہ بنا کر خلق خدا کی رہنمائی کے لیے مقرر فرمایا۔ حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دین کی سربلندی کے لیے علم تصوف و اسلامی علوم و فنون سے بھی کام لیا۔ آپ کے ساتھ ایک بزرگ حضرت ابو سعید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے آپ کی بارگاہ میں کچھ سوالات کیے، جس کے جواب میں آپ نے ایک کتاب کشف المعجوب تحریر فرمائی۔ تصوف میں وہی مقام و مرتبہ آپ کی شورا آباد کتاب کو حاصل ہے۔ صدیوں سے یہ کتاب ارباب نظر و فکر سے خراج تحسین وصول کرتے ہوئے حرام و خاص کی بھرپور رہنمائی کر رہی ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اور صاحب کتاب کے بارے میں فرمایا، نہ کہ سارا پیر کامل اعلیٰ رہنما۔ محبوب سبحانی نے فرمایا، جس کو کوئی پیر کامل نہ ملے وہ پوری کشف المعجوب کا مطالعہ کر لے، یہ اس کا ہاتھ پکڑ کے رب کے ہاتھ میں قرآن و حدیث کے بعد یہ کامل مرشد حضرت علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مارکت الآراء کتاب کے بارے میں خود فرمایا کہ راہ حق بیان کرتی ہے۔ حق کون ہے؟ اللہ کی ذات۔ کشف المعجوب فارسی زبان کی پہلی کتاب ہے جس کا ترجمہ علماء کرام نے اردو زبان میں بھی کیا، مگر پھر بھی بہت سے لوگ اس کتاب کو سمجھ نہ سکے۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ لوگوں کی رہنمائی کے لیے کشف المحجوب کا درس آسان الفاظ میں شروع کیا جائے۔ اس سلسلے کو شروع کرنے کا عزم لے کر ایک مرد مجاہد اصغر علی قادری حجویری نے درس کشف المعجوب شروع کیا، جس نے دیکھتے ہی دیکھتے ایک مقبولیت حاصل کی۔ الحمدللہ بہت سے لوگوں کی اس درس میں شرکت کی وجہ سے اصلاح ہو چکی ہے۔ الحمدللہ کشف المعجوب کا درس حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے قدموں میں جمعۃ المبارک کو بعد نماز جمعہ شروع ہو جاتا ہے۔ آپ سے بھی گزارش ہے کہ ہر جمعۃ المبارک کو اس درس میں شرکت فرمایا کریں اور کشف المعجوب کے درس سے فیض یاب ہوں۔ جو احباب شرکت نہ کر سکیں وہ ان درس کو انٹرنیٹ پر دیکھ سکتے ہیں۔ انٹرنیٹ پر دیکھنے کے لیے www.dailymotion.com/user/اصغر علی قادری 1/1 یہاں پر بھی آپ جا کر تمام دروس کو سن سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا دکھوں کا گھر ہے، دکھ کی نوعیت علیحدہ علیحدہ۔ جب یہ دکھ غم ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو یہ سب فنا ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ بس آج سارا موضوع فنا و بقا کا ہے، اس کو سنتے جائیں، سمجھتے جائیں، اور آج ان ہستیوں کا ذکر ہے جو دنیا سے گم ہوئے اور اللہ کی ذات کے ساتھ باقی ہو گئے۔ سب کو نذرانہ عقیدت ساتھ ساتھ پیش کرتے جائیں گے اور اپنے درس کو بھی فوکس میں رکھیں گے۔ فنا و بقا میں سے آپ نے بے شمار چیزیں لے لینی ہے، جہالت کو فنا کر دینا اور علم کو باقی کر دینا۔ علم کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات ہے۔ بس اللہ سے جڑ جائیں اور ایک ایک لفظ کو سمجھتے جائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، درود پاک کو اپنا وظیفہ بناؤ کہ درود پاک کے بعد جو بھی دعا خالق ارض و سماوات رب لم یزل مالک و مولا خالق و الہ پاک روح اور پاک فرشتوں کے پاک پروردگار سے مانگی جائے وہ قبول فرماتا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین، الصلاۃ والسلام علیک یا محب المساکین، الصلاۃ والسلام علیک یا غیاث الملت والدین۔
انٹرنیٹ، کشف ٹی وی اور DVD کے ذریعے درس کشف المحجوب دیکھنے والے ناظرین اور تمام حاضرین کو 24 مئی 2019 18 رمضان المبارک 1440 ہجری جمعہ مبارک۔ 2 ہجری کو روزہ فرض ہوا۔ کتنی ہجری کو؟ 2 ہجری کو۔ آج 1439واں رمضان مبارک آپ کو حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری اور پیاری حیات طیبہ میں 9 رمضان آئے، 7 29 کے آئے اور 2 30 کے آئے۔ اللہ ان رمضانوں کے صدقے ہمارے رمضان قبول فرمائے۔ کیا پیارے اور برکت والے رمضان ہوں گے۔ سرکار کی زندگی حیات طیبہ تو قیامت تک ہے، ظاہری حیات طیبہ میں آئے۔ اللہ رب العالمین ان رمضانوں کے صدقے ہمارے ان روزوں کو قبول فرمائے۔ اپنے درس کی طرف چلتے جائیں، ترتیب کی طرف، اور اپنے مقین یاد رکھیں وہ ہستیوں کا ذکر بڑا ضروری ہے جو ہستیاں باقی ہو گئی، دنیا سے فنا ہوئی اور باقی ہو گئی۔ دنیا، مولا علی کا قول آگے آئے گا نا، کیا کہا دنیا سے؟ اے فنا ہونے والی، مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتی، میں تیری خرابیاں جان گیا ہوں، بس اس کی خرابیاں جان جائیں۔ رہنا اس کے اندر ہی ہے، اس کو اندر سے نکال کے باہر پھینکنا اور فنا کر دینا۔ رہنا اس کے اندر سے، جو دنیا ہمارے اندر ہے اس کو نکالنا ہے۔ سید حجویر ہمیں یہ فرما رہے ہیں، رہنا دنیا میں ہے، کرنی ساری دنیا داری ہے، پر کرنی کس طرح؟ جیسے حضور پاک نے کیا، جیسے مولا علی نے کیا، جیسے حسن و حسین نے کیا، جیسے امام زین العابدین نے کیا، جیسے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جیسے امامین نے کیا، اس طرح یہ دنیا کرنی ہے۔ تو یہ دنیا بھی ہمارا دین بن جائے گا۔ کیا بن جائے گا؟ دنیا بھی ہمارا دین بن جائے گا ہمارا۔ اگر ہم یہ نیت کر لیں کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سانس لیا کرتے تھے تو میں اس لیے سانس لیتا ہوں، تو ہمارا سانس لینا بھی عبادت بن جائے گا۔ سانس تو ہم لیتے ہی لیتے ہیں، ہائے ہائے سانس لیتے تو لیتے ہیں۔ نیت کر لیں کہ حضور بھی سانس لیتے تھے، میں بھی سانس لیتا ہوں۔ سانس لینے کی، سانس کو ان کے ساتھ جوڑ دیں، نماز کو ان کی ادا سمجھ کے پڑھیں تو اللہ کا وعدہ ہے، اللہ ان کی ہر ادا کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ ہماری نمازیں قبول فرما لے۔ میں تو نماز ان کی ادائیں سمجھ کے پڑھتا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، نعرہ حجویریہ۔ آپ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو عشق کو سلامت باقی رکھے۔ آج بات ہی ساری باقی رکھے، عشق کو باقی رکھے، اللہ رب العالمین سلامتی ہو۔ اور 15 رمضان المبارک حضرت امام دوم حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کا دن، 15 رمضان۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب کشف المحجوب کے صفحہ نمبر 151 میں بڑا خوبصورت خراج تحسین پیش کیا۔ کیا فرمایا؟ امام حسن کو کیا فرمایا کہ حضور پاک کے محبوب اور علی المرتضیٰ کے دل کے پھول اور سیدہ کائنات کی آنکھوں کی ٹھنڈک، ان القاب سے امام حسن کو یاد کیا سید حجویر نے۔ اور 16 رمضان فتح مکہ آپ کو مبارک ہو۔ آپ کو یہ اپنے دن یاد ہونے چاہیے۔ 17 رمضان یوم بدر اور ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جن کا روزہ حجرہ مبارک کے اوپر گنبد خضرا، جن کے حجرہ مبارک کے اوپر گنبد خضرا جو ساری کا امت کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ 17 رمضان کو ان کا وصال، اور حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر رضی اللہ تعالی عنہ 21 رمضان کو ان کی شہادت۔ کیا فرمایا اللہ کے حبیب لبیب نے ان کے بارے میں کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ حضرت جبریل امین کھڑے تھے، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ دونوں سے ہوں۔ وہ جلدی سے اپنے آپ کو ملایا، فرمایا یا رسول اللہ میں آپ دونوں سے ہوں، ملا لیا۔ اللہ کرے ہم بھی جلدی سے ملا لیں اپنے کہ یا علی المرتضیٰ ہم بھی آپ کے نوکر ہیں، ہم بھی آپ کے۔ اب جیسے فرمایا جب یہ کہا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا، سب سے پہلے روایات میں آتا ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا بازو پکڑا اور فرمایا حضرت علی میرے مولا ہیں۔ کیا فرمایا؟ حضرت علی ہمارے بھی مولا ہیں، جڑ جائیں آپ۔ جیسے جبریل امین فٹافٹ جڑ گئے، سب اقرار کریں کہ حضرت علی ہمارے مولا ہیں۔ جس کا میں مولا، شہنشاہ، بادشاہ، مالک کہتے ہیں مولا کو، بے شمار ترجمے ہیں مولا کے۔ اللہ رب العالمین ہمیں ان کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جن کی شان عبد الرحمن ملجم اس بدبخت نے جب وار کیا تو آپ کی زبان اقدس سے نکلا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں اس باقی کے ساتھ جان لگا۔
کامیاب ہو گیا. اور علامہ اقبال نے خراج عقیدت جو خراج تحسین پیش کیا اس کو سنیں اور پھر اپنے درس کی طرف چلتے ہیں. فرمایا کسیرا میسر نشد این سعادت بکعبہ ولادت با مسجد شہادت. فرمایا کہ ان سے پہلے کائنات میں کسی کو یہ سعادت میسر نہیں آئی کہ کعبے میں ولادت ہو اور مسجد میں شہادت ہو. یہ سعادت صرف علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو حاصل ہے. اللہ رب العالمین ہمیں شیر خدا کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں ان پہ بس فنا ہونے کی توفیق عطا کہ ہم سارے برے اوصاف کو ختم کر کے اچھے اوصاف کے ساتھ جڑ جائیں تو ہم بقا پا جائیں. اللہ رب العالمین. اور آج کا ہمارا درس نمبر 276 جس کا موضوع خرازی مکتبہ فکر کے نزدیک فنا و بقا، یہ ہمارا 8واں مکتبہ فکر ہے، 10 کی گفتگو ہے. اس کا آج پہلا درس ہے. پچھلے مکتبہ فکر کے 40 درس مکمل ہوئے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کے رموز و اشارات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ وعظم اسمہ وتم برہانہ کا بے حساب اور بے شمار شکر ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا. اشرف المخلوقات انسان پیدا فرما کے اپنے پیارے محبوب طالب و مطلوب آقائے نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم و آدم ہادی السبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے پیدا فرمایا. موضوع کے مطابق حدیث پاک، پھر شجرہ نسب، پھر مولا علی کا قول، پھر شجرہ طریقت، پھر سید حجویر کا قول اور پھر چھوٹا سا درس ہے. آج اس کو فنا اور بقا کو سمجھ کے جانا ہے. آج اس کا پہلا درس ہے. سید حجویر اپنے مریدین کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ دنیا میں رہ اور دنیا کو اندر سے نکال دے، فنا کر دے، اس دنیا کو اندر سے نکال دے اور اس باقی کے ساتھ بقا پا جا، اس باقی کے ساتھ بقا پا جا. مریدین کو سمجھانا چاہ رہے ہیں اور ہم انشاءاللہ تعالیٰ سمجھنا چاہ رہے ہیں. ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں روزے کی حالت میں سرکار کے سائے کے نیچے اتنی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھنا چاہ رہے ہیں ہم سید حجویر، ہم سمجھنا چاہ رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے جو آپ کو موتی عطا فرمائے ہیں ہمیں ان کی سمجھ عطا فرما دے. اللہ ہمیں ان کی سمجھ عطا فرما دے. حدیث پاک حضور اس خرازی مکتبہ فکر کے نزدیک فنا اور بقا درس نمبر 276 اس کی حدیث پاک حضور سرور کائنات دانائے سبل خیر الرسول احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا باقی رہنے والی چیز، آخرت کو فنا ہو جانے والی چیز دنیا پر ترجیح دو. باقی رہنے والی چیز آخرت، دنیا فنا ہونے والی چیز ہے. آپ نے فرمایا باقی رہنے والی چیز کو ترجیح دو دنیا پر. ابن حبان حدیث نمبر 709 ہے. کیا فرمایا؟ باقی رہنے والی چیز آخرت کو، فنا ہو جانے والی چیز دنیا پر ترجیح دو. ترجیح دو. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ جو فانی ہے نا اس کو بس کوئی اہمیت نہ دو، اس کو اہمیت نہ دو. وہ جو باقی رہنے والی ہے اس کو اہمیت دو، اس کو ترجیح دو، کیونکہ اس نے ہی آپ کو باقی رکھنا ہے. باقی کے ساتھ لگو گے تو بقا پا جاؤ گے، باقی کے ساتھ لگو گے تو بقا پا جاؤ گے. پھر اس حدیث پاک سنو. اللہ کے حبیب نے فرمایا باقی رہنے والی چیز آخرت کو، فنا ہو جانے والی چیز دنیا پر ترجیح دو. انشاءاللہ تعالی یا رسول اللہ آپ نے ہمیں حکم فرمایا تو انشاءاللہ تعالی ہم باقی رہ جانے والی آخرت کو ترجیح دیں گے فانی ہو جانے والی چیز دنیا پر انشاءاللہ تعالی. اللہ پاک ہمیں اس حدیث کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. شجرہ نسب حضرت داتا گنج بخش علی حجویری بن سید عثمان بن سید علی بن سید عبد الرحمن بن سید شاہ شجاع بن سید ابو الحسن علی بن سید حسین اصغر بن سید زید بن سید امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن سید علی المرتضیٰ بن ابو طالب بن عبد المطلب بن ہاشم. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب 8 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے. امام حسن کی والد ماجد کی طرف سے حسنی سید ہیں، والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ طاہرہ کی طرف سے حسینی سید ہیں، حضور پاک سے ہاشمی سید ہیں. امام حسن کی معاملہ فہمی اور امام حسین کی بہادری کی تصویر ہیں. آپ تصویر ہے. اللہ پاک ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. سید حجویر فرمائے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذری قول ہے ایک دن آپ دنیا کے مال و اسباب کے سامنے کھڑے تھے اور فرما رہے تھے اے فنا ہو جانے والی دنیا تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی، تو مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی. میں نے تیری خرابیوں کا مشاہدہ کر لیا، میں نے تیری خرابیوں کو مشاہدہ کر لیا. یہ ساری امت کو پیغام ہے کہ یہ خرابیاں ان کا مشاہدہ کر لیں. جتنی زیادہ دولت ہوگی اتنی غفلت زیادہ ہوتی جائے گی، اتنی غفلت زیادہ ہوتی جائے گی.
واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کا قول یاد آ گیا کہ اللہ اگر تو ہمیں دنیا عطا کرے تو پھر غفلت سے بچانا، اور اگر تنگ دستی آ جائے تو پھر مایوسی سے بچانا۔ اللہ پاک یہ دونوں چیزوں کے درمیان رہتا ہے بندہ، بس جو اللہ سے جڑا رہتا ہے وہ باقی رہتا ہے، جو اللہ سے ہٹ جاتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے، جو اللہ سے ہٹ جاتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے۔ کائنات زمین و آسمان چکی کے دو پارٹ ہے اور اللہ کی ذات کو الف ہے، جو اللہ سے جڑا رہتا ہے وہ بچا رہتا ہے، باقی سب پس جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں، فنا ہو جاتے ہیں۔ بس اللہ سے جڑے رہو۔ اللہ سے جڑنا کیا؟ اللہ کے احکامات سے جڑے رہو۔ کم و بیش 6666 آیات ہیں قرآن کی، ان سے جڑے رہو۔ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کا ایک سرا بندے کے ہاتھ میں اور دوسرا سرا اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ قرآن ایسی کتاب اور اللہ کی رسی ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں اور ایک سرا بندے کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ جب اس طرح پڑھو گے تو آپ کو لطف آ جائے گا کہ میں جب قرآن پڑھ رہا ہوں تو اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں، اس کا ایک سرا اللہ کے ہاتھ میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان معاملات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شجرہ طریقت، یہ شجرے آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ ہر بیٹھنے والا طالب علم ایک دن اپنی جگہ پہ درس دے رہا ہو، کوئی گھر میں، کوئی بازار میں، کوئی مسجد میں، یہ اصل طالب علم ہے جو دنیا سے فنا ہوا اور سید حجویر سے باقی ہو گیا، اب خود ہی چلتی پھرتی کشف المعجوب بن گیا۔ ہائے ہائے کیا فرمایا اقبال نے قرآن کے بارے میں، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ ایسے جڑے وہ مومن صحابہ قرآن سے کہ قاری نظر آتے تھے لیکن حقیقت میں قرآن۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ اللہ پاک ہمیں اس دنیا کی ان چیزوں سے بچا لے جن سے انسان فنا ہو جاتا ہے، اور ان چیزوں سے لگا دے جس سے انسان باقی ہو جاتا ہے، جن سے انسان باقی ہو جاتا ہے۔ شجرہ طریقت حضرت عطا گنج بخش علی حجویری، ان کے شیخ ابو الفضل محمد بن حسن قطلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو الحسن حسری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حبیب اجمی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شیخ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا شجرہ طریقت 9 واسطوں سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ حضرت عطا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کا انتہائی خوبصورت ذری قول، آپ فرماتے ہیں آخرت کی زندگی میں ایسی بقا ہے، آخرت کی زندگی میں سید حجویر فرماتے ہیں ایسی بقا، آخرت کی زندگی میں ایسی بقا ہے جس پر فنا طاری نہیں ہوگی۔ یہ دنیا کی زندگی کو فنا ہے لیکن آخرت کی زندگی کو ایسی بقا ہے جس کو کبھی فنا طاری نہیں ہوگی۔ تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں پھر آخرت کی فکر کرنی چاہیے، ایسی چیز کی فکر نہیں کرنی چاہیے جس پر فنا طاری ہے۔ ہمیں انہوں نے سبق دیا کہ ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے جس پر فنا طاری نہیں ہے، وہ بقا ہی بقا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صوفیہ فرماتے ہیں پوری کی پوری کشف المعجوب میں سید حجویر نے موتی پرو دیے ہیں، جو 12 مکاتبہ فکر کا ذکر کیا، کتاب کو 4 چاند لگا دیا۔ اس میں سے ہم آج 8واں مکتبہ ذکر پڑھ رہے ہیں۔ مجھے پاک اس مکتبے کے جو بانی ہیں 8ویں مکتبے کے شیخ ابو سعید خرازی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ فرماتے ہیں ان کے مسلک کی خصوصیت فنا اور بقا ہے۔ یہ ابو سعید ابراہیم خرازی رحمۃ اللہ علیہ یہ فنا اور بقا پہ بڑی دسترت رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی ساری طریقت کو ان 2 الفاظ میں سمو دیا تھا۔ سید حجویر فرماتے ہیں کہ ان بزرگوں نے اپنی ساری طریقت کو ان 2 الفاظ میں سمو دیا تھا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کشف المعجوب کے رموز و اسرار کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس پھر تجھے بات کریں۔ موضوع خرازی مکتبہ
مکتبہ فکر کے نزدیک فنا اور بقا درس نمبر 276 سید سلطان الطریقت شناور بحر معرفت امام الاولیاء سید علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں خرازی مکتبہ فکر کی نسبت شیخ ابو سعید ابراہیم خرازی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. ان کے مکتبہ فکر کی جو نسبت ہے یہ شیخ ابو سعید ابراہیم خرازی رحمۃ اللہ علیہ سے ہے. خرازی مکتبہ فکر کے لوگ ان سے محبت اور عقیدت رکھتے اور ان کی پیروی کرتے. طریقت میں ان کی تصانیف بہت واضح ہے. سید حجویر ان کا انٹروڈکشن کروا رہے ہیں اس وقت حضرت ابو سعید ابراہیم خرازی رحمۃ اللہ علیہ کا. فرما رہے ہیں کہ طریقت میں ان کی کتابیں، طریقت میں ان کی تصانیف بہت واضح ہے. خلوت نشینی اور دنیا سے لا تعلقی اختیار کرنے میں ان کی شان بہت بلند تھی. یہ ابو سعید خراز رحمۃ اللہ علیہ خلوت نشینی کو پسند کرتے تھے اور تم اللہ کی ذات میں گم رہتے تھے. اللہ کی ذات میں گم رہا لا تعلقی اختیار کرنے میں ان کی شان بہت بلند تھی. طریقت میں فنا اور بقا کے بارے میں سب سے پہلے شیخ ابو سعید خرازی رحمۃ اللہ نے گفتگو کی ہے. طریقت میں سب سے پہلے سید حجویر فرماتے ہیں فنا اور بقا پہ انہوں نے گفتگو کی ہے. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے اپنی طریقت کے تمام اسرار و رموز کو ان دو الفاظ میں سمو دیا ہے. اب ان کے الفاظ کو کھولنے لگے ہیں. سید حجویر فرماتے ہیں اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں اور لوگوں کو اس حوالے سے جو غلطیاں ہیں، لوگوں کو ان کے فنا و بقا کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں تھیں. سید حجویر فرماتے ہیں میں لوگوں کی وہ غلط فہمیاں بھی ساتھ ساتھ دور کرتا جاؤں گا اور لوگوں کو فنا اور بقا سمجھاتا بھی جاؤں گا کہ فنا اور بقا ہے کیا، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کو سمجھیں گے. آپ فرماتے ہیں اور لوگوں کو اس حوالے سے جو غلط فہمیاں ہیں ان کی نشاندہی کرتا ہوں تاکہ تم یعنی ابو سعید حجویری جس نے یہ خط لکھا کہ مجھے تصوف اور طریقت کی حقیقت کو سمجھا دیں، تو اس کی حقیقت کو سمجھاتے 650 صفحہ لکھ دیا اور فرمایا اور قارئین، اور پتا تھا کہ قیامت تک پڑھی جائے گی، اور تم اور قارئین اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں کہ شیخ کا اصل مسلک یعنی طریقہ کیا ہے اور ان کے ان دو الفاظ فنا اور بقا سے کیا مراد ہے. سید حجویری فرماتے ہیں کہ ابو سعید حجویری اور قارئین اس بات کو سمجھ جائیں کہ ابو سعید ابراہیم خرازی رحمۃ اللہ علیہ کا ان دو الفاظ سے کیا مراد ہے اور وہ کیا مراد لیتے تھے کہ انہوں نے ساری اپنی طریقت کو ان دو الفاظ کے اندر ہی سمو دیا. اس کو کیا وجہ تھی، وہ ساری وجہ اس وقت بیان کرنے لگے ہیں. سید حجویر نے اس باب کو جب شروع کیا 39 ابواب باندھے ہیں آپ نے کشف المحجوب کے، اور کمال کی بات یہ ہے جس باب کو بھی شروع کیا قرآن کی آیات سے شروع کیا. آپ نے فنا اور بقا کو قرآن کی آیات سے سمجھایا. سید حجویر فرماتے ہیں فنا اور بقا کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے قرآن پاک کی آیت سورہ نحل آیت نمبر 96 ما عندکم ینفد وما عند اللہ باقی. جو چیز تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گی اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گی. سورہ نحل آیت نمبر 96. اللہ ہمیں مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے کہ جو چیز تمہارے پاس ہے نا یہ فنا ہو جائے گی اور جو چیز میرے پاس ہے وہ باقی رہے گی. جو چیز تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گی اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ باقی رہے گی. اور سید حجویر فرماتے ہیں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 حوالے دے کے سمجھا رہے ہیں کہ دنیا نے فنا ہو جانا بندے، اس کے پیچھے نہ بھاگ، اس کے پیچھے بھاگے گا تو بھی فنا ہو جائے گا، پھر تیرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا. اس کے پیچھے بھاگ جس نے باقی رہنا، جب تو اس کے پیچھے بھاگے گا تو پھر باقی رہے گا. پھر تو ہمیشہ حوالے آیتیں دے کے سید حجویر اپنے مریدین کو سمجھا رہے ہیں. اور دوسری آیت آپ نے دی ہے کل من علیہا فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. سورہ رحمان آیت نمبر 26 اور 27 زمین پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف تمہارے عظمت اور بزرگی والے پروردگار کی ذات باقی رہے گی. ہر چیز فنا ہو جائے گی، اللہ پاک نے خود فرمایا، اور تیرے پروردگار کی ذات باقی رہے گی. جو ان سے جڑے وہ بھی باقی ہیں. بس حق کا رستہ بتانے والے خود حق بن گئے، حق کا رستہ بتانے والے خود. اللہ رب العالمین ہمیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے سید حجویر فرماتے ہیں کہ یہاں یہ بات جان لیں. اب آپ لغو میں آنے لگے ہیں. سید حجویر بہت دھیان سے ایک لفظ کو پکڑتے ہیں. آپ ہمیں فرما رہے ہیں یہاں یہ بات جان لیں لغوی اعتبار سے لفظ فنا اور بقا کا مطلب اور ہے، جبکہ اہل طریقت کی اصطلاح کے حوالے سے اس کا معنی مختلف ہے. داتا علی حجویری فرما رہے ہیں کہ لغت جو ہے، لغت جس کو بولتے ہیں، لغت جو زبان ہے اس کے حوالے سے فنا اور بقا کا مطلب اور ہے، لیکن صوفیہ نے اس کا مطلب اور لیا ہے.
صوفیہ نے اس کا مطلب اور لیا. سید حجویر نے آگے فرمایا بقا کی اقسام. یہاں اپنے ارادے اپنے جو ہے نا عقیدے درست کریں. داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ یہاں ہمیں توحید کے بارے میں زبردست طریقے سے بتانے لگے ہیں. بقا کی اقسام کے بارے میں 2-3 لائنوں کی گفتگو ہے, بڑے غور سے سمجھیں. سید حجویر فرماتے ہیں اچھا یہاں یہ بات جان لیں لغوی اعتبار سے لفظ فنا اور بقا کا مطلب اور ہے, جبکہ اہل طریقت کی اصطلاح کے حوالے سے ان کا معنی مختلف ہے. علماء ظاہر نے فرقہ خزاریہ کی یہ عبارت میں سے علماء ظاہر نے فرقہ خرازیہ کی عبارت میں سے کسی بھی عبارت پر اتنی زیادہ حیرانگی کا اظہار نہیں کیا ہوگا جتنا ان 2 الفاظ کے بارے میں کیا ہے, فنا اور بقا. داتا صاحب فرماتے ہیں کہ علماء ظاہر جو اس وقت بھی تھی آج بھی ہیں, ان صوفیہ کے ان 2 الفاظ پر بڑی حیرانگی کا اظہار کیا اور ان کی کسی عبارت پہ اتنا جو ہے نا حیرانگی کا اظہار نہیں کیا. کیا فرماتے ہیں علماء ظاہر نے فرقہ خرازیہ کی عبارت میں سے کسی بھی عبارت پر اتنی زیادہ حیرانگی کا شکار نہیں ہوتے جتنے ان 2 الفاظ کے معنی یعنی فنا و بقا کے حوالے سے حیران ہو جاتے ہیں. بقا کی اقسام, آگے سید حجویر نے بقا کی اقسام لکھی ہیں, اس کو بڑے غور سے سنیں. آپ فرماتے ہیں بقا 3 چیزوں کے بارے میں آپ نے گفتگو کی ہے کہ یہ جو عالم ناسوت ہے یہ نہ کبھی پہلے تھا اور نہ کبھی رہے گا. دوسری بقا کہ جنت جہنم وہاں کے رہنے والے پہلے نہیں تھے, وجود میں آئے اب ہمیشہ باقی رہیں گے. تیسری بقا کی قسم اللہ کی ذات بابرکات ہے جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی. اب اس کو آپ سمجھیں گے. میں کیا فرمایا, پہلی وہ بقا کی قسم آغاز اور اختتام دونوں حوالوں پر اس پر فنا ہو. پہلی بقا کی قسم یہ ہے کہ آغاز اور ابتدا میں یہ نہیں تھے, ان پر فنا ہی تھی. اور پہلی قسم وہ بقا کے آغاز اور اختتام دونوں حوالوں سے اس پر فنا ہو, جیسے کہ عالم ناسوت یہ جہاں کہ اپنے آغاز میں نہیں تھا اور انتہا میں بھی نہیں ہوگا اور صرف موجودہ زمانے میں ہے. یہ بقا کی پہلی قسم ہے. یہ جہاں پہلے نہیں تھا پھر وجود میں آیا اور پھر بعد میں بھی یہ جہاں نہیں ہوگا, یہ ختم ہو جائے گا. اب سید حجویر فرماتے ہیں بقا کی دوسری قسم وہ بقا جو پہلے کبھی نہیں تھی بعد میں وجود میں آ گئی اور پھر کبھی فنا نہیں ہوگی, جیسے جنت دوزخ اور عالم آخرت. اور وہاں کے رہنے والے جو ابتدا میں نہیں تھے وہ عدم سے وجود میں آئے اور پھر ان کے وجود پر کبھی فنا طاری نہیں ہوگی. یہ دوسرے لوگ ہیں, یہ بقا کی دوسری قسم ہے. اب بقا کی تیسری اور آخری قسم حضرت سید حجویر فرماتے ہیں بقا کی تیسری قسم جو بقا ہمیشہ سے تھی, وہ بقا جو ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ رہے گی. کوئی وقت ایسا نہیں گزرا اور کوئی وقت ایسا نہیں آئے گا جب وہ بقا موجود نہ ہو. وہ بقا اللہ تعالیٰ کی ذات اور ازلی اور ابدی ذات ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی ازلی اور ابدی ذات ہے. کوئی ایسا وقت نہیں تھا کہ وہ بقا نہیں تھی اور کوئی ایسا وقت نہیں آئے گا کہ وہ بقا نہ ہو. وہ ہمیشہ سے تھی اور ہمیشہ وہ بقا رہے گی. سید حجویر ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی صفات کے ساتھ قدیم ہے یعنی ازلی ہے, اور اس کی بقا سے مراد اس کے وجود کا ہمیشہ رہنا ہے یعنی ابد تک رہنا ہے. اور اس کی صفات میں کوئی اس کا شریک ہے, کوئی اس کا ساتھ کوئی یکتا واحد ہے, وہ اکیلا ہے, بس اکیلا ہے. اللہ پاک ہمیں اس توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سید حجویر فرماتے ہیں, امام سلطان الطریقت فرماتے ہیں بس فنا کا علم یہ ہے کہ تم یہ بات جان لو کہ دنیا فانی ہے. فنا کا علم کیا ہے, آخری بس گرا لگائیے داتا صاحب نے اس بات کو سمجھ لیں. فرمایا بس فنا کا علم یہ ہے کہ تم جان لو کہ دنیا فانی ہے, اور بقا کا علم یہ ہے کہ تم جان لو کہ آخر باقی رہنے والی. یہ فنا اور بقا کی آپ نے ڈیفینیشن کر دی ہے کہ فنا کا علم یہ ہے کہ تم جان لو کہ دنیا فانی ہے, اور آپ فرماتے ہیں بقا کا علم یہ ہے میرے مریدین کہ تم جان لو دنیا باقی آخرت باقی رہنے والی ہے. آخری آیت دے رہے ہیں, ارشاد باری تعالیٰ ہے والآخرۃ خیر آپ کا سورہ اعلیٰ آیت نمبر 17, اور آخرت زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے. قرآن کیا فرماتا ہے, آخرت زیادہ بہتر اور باقی رہنے والی ہے. داتا صاحب فرماتے ہیں اب کا یہ جو لفظ ہے یہاں, یہ لفظ اب کا مبالغے کا لفظ ہے, یعنی کہ زیادہ کا لفظ ہے. اب کا دیر تک رہنے والا, اب مبالغے کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے آخرت کی زندگی میں ایسی بقا ہے یہ جس پر فنا طاری نہیں ہو.
کیا فرمایا آخرت کی زندگی ایسی بقا ہے جس پر فنا طاری نہیں ہوگی. دعا کرو کہ ہم اس فانی زندگی سے خود کو نکال کے اس باقی کے ساتھ جوڑ لیں کہ ہم بھی باقی رہ جائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ اس چھوٹے سے مختصر سے درس کو ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کا حاصل کلام چھوٹا سا ہے جو قرآن پاک کی آیت سے ہی ہے یا سورہ نحل سے ہی ہے. جو چیز تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گی. کیا فرمایا رب قدیر نے؟ ان پہ مان نہ کرو. یہ جو چیزیں ہیں تمہارے پاس، بڑے بڑے گھر ہیں، صحت ہے، بڑا کچھ ہے، یہ اللہ نے فرمایا ان چیزوں پہ مان نہ کرو. جو تمہارے پاس ہے وہ فنا ہو جائے گی، اور جو چیز اللہ تعالیٰ کے پاس ہے وہ ہمیشہ رہے گی. اس کی تیاری کرو. آج بیٹھے بیٹھے نیت کر لو کہ آج کے بعد ہمیشہ جو ہمارے مرشد پاک سید حجویر ہمیں فرما رہے ہیں کہ اس کی تیاری کرو، جو ہمیشہ رہے گی ہم اس کی تیاری کریں. اور میرے نسبتی والد صاحب کا بڑا خوبصورت شعر مجھے یہاں یاد آ گیا، جو بنیا اس بجنا آخر. یہ سب عارضی ہے. جو بنیا اس بجنا آخر، ٹوٹ جانا انہیں، جو بنیا انہیں ٹوٹ جانا، ختم ہو جانا، فنا ہو جانا. جو بنیا اس بجنا آخر، جو جمیا اس مرنا. یار صدیقی اس جگ اندر دل آ کے کی کرنا. دل اس سے لگا لینا چاہیے. اور اگلی آیت اللہ پاک نے ہمیں سورت رحمان کی کیا دی ہے؟ زمین پر موجود ہر چیز فنا ہو جائے گی، صرف تمہارے عظمت اور بزرگی والے پروردگار کی ذات باقی رہے گی. جب اسی کی ذات باقی رہے گی اور وہ ہمیں بتا بھی رہا ہے کہ بس میں نہیں باقی رہنا، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے ساتھ جڑ جانا چاہیے. اور کیا فرمایا یہاں میرے نسبتی والد صاحب کا دوسرا شعر ہے طارق حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا. صدیقی تخلص کرتے تھے، فنا فی شائق تھے. آپ کے مرشد کا نام زاہد صدیقی تھا، تو آپ نے اپنا نام بھی زاہد صدیقی رکھا. یہاں جمعرات کو محکمے کے خطیب تھے، یہاں حیدر صاحب پہ درس دیتے تھے، جمعے کی تقریر اور پیر مکی، اور جمعرات کی یہاں تقریریں ہوتی تھی. اس پہ پانی والے تالاب ہی بالکل اللہ 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 اللہ. دیکھو پرانے عاشقوں میں بیٹھے لوگ یاد آ گئے. ہاں بہت قریب کے لوگ ہیں آپ ان کے. بالکل طارق حسین شاہ گیلانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا دوسرا شعر یہ ہے، دل لگاؤ اس سے صدیقی. اللہ نے فرمایا نا کہ میرے ساتھ دل لگاؤ، میں نے باقی رہنا ہے، باقی سب نے فنا ہو جانا ہے. میرے ساتھ دل لگا لو گے تو ہم ہمیشہ دل آباد رہیں گے. آج ہمارے دل کیوں اجڑے پڑے ہیں؟ ہم نے دنیا سے لگائے ہوئے ہیں. جیسی دنیا تو فنا ہونے والی ہے، ذرا سے کمی آتی ہے ساتھ ہی ہمارا دل اجڑ جاتا ہے، ساتھ ہی ہم اداس ہو جاتے ہیں. تھوڑے پیسے کم ہوتے ہیں، تھوڑا معاملہ ایسا ہوتا ہے، تھوڑی طبیعت خراب ہوتی ہے، تھوڑی صحت کم ہوتی ہے، دل اجڑ جاتے ہیں. کیوں کہ دنیا سے آباد تھے تب اجڑ جاتے ہیں. جب اس باقی سے آباد ہو جائیں گے پھر کبھی نہیں اجڑیں گے. پھر دنیا کے نقصان سے ان کو کوئی غم نہیں ہوا کرے گا، کیونکہ ان کو یقین ہو جائے گا کہ اس نے فنا ہونا ہی ہونا ہے. باقی اسی ذات نے رہنا ہے جس کے بارے میں کہا گیا، دل لگا اس سے صدیقی جو ہے ذات لازوال، اس جہاں کی لذت فانی کے اوپر خاک ڈال. اس جہاں کی لذت فانی کے اوپر خاک ڈال. صوفی باصفہ واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ کے آخری جملے کے بعد دعا کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا، اگر سکون چاہتے ہو تو لذت وجود اور زر کو کم کر دو تو سکون آ جائے گا. لذت وجود کو کم کر دو اور زر کی ہوس کو کم کر دو تو اللہ سکون دے دے گا. اے اللہ تعالیٰ تیری بارگاہ میں اس مقدس اور برکت والے مہینے میں ہم تجھ سے سکون کی طلب کرتے ہیں اللہ پاک، اور تجھ سے توبہ کرتے ہیں یا رب العالمین. یہ جو بڑی بڑی ہستیاں اس دنیا سے گزری اور بقا پا گئی، ان کی بقا کے صدقے اللہ پاک ہمیں بھی بقا میں سے کچھ حصہ عطا فرما. یا اللہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کرتے ہیں تجھ سے، تو ان باقی لوگوں کے صدقے ہمارے ان گناہوں کو فنا کر دے. یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہمارے ان گناہوں کو معاف کر دے. یا اللہ ہماری سابقہ زندگی میں ہماری جو نمازیں ضائع ہوئی، ہم نے جو جھوٹ بولے، غیبت کی، چغلی کی، فلم ڈرامے گانے باجے دیکھے اللہ پاک، جو ہم نے اس فانی دنیا میں جو گناہ کی اللہ پاک، ان سارے گناہوں کو معاف کر دے، ان سارے گناہوں کو فنا کر دے. یا اللہ ختم کر دے ان سارے گناہوں کو. اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ باقی کر لے. اللہ ہمیں اپنی ذات کے ساتھ باقی کر لے. اللہ روزے کی حالت میں، تیرے ولی کی چوکھٹ میں، رمضان کے مہینے میں، حسن مجتبیٰ کی ولادت باسعادت کے صدقے میں، فتح مکہ کی خوشخبری میں، یوم بدر میں، ام المومنین کی وصال میں، مولا علی کی شہادت میں، اللہ ان پاک ہستیوں
کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف کر دے یا اللہ، ان پاک ہستیوں کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف کر دے اللہ، ہمیں پاک صاف کر دے اللہ، ہم سے اب جو غلطیاں ہیں سب معاف کر دے اللہ رب العالمین، ہم پہ اپنا کرم کر دے، فضل کر دے، صحت سلامتیاں دے دے، دل کو سکون دے دے، دنیا کی ساری ضرورتیں اپنے کرم سے پوری کر دے، دنیا کے پیچھے بھاگنے والا نہ بنا اللہ، دنیا کے پیچھے نہ بھاگنے والا بنا، دنیا کو ہمارے اندر سے نکال دے اللہ، دنیا کو ہمارے اندر سے نکال دے، دنیا کو ہمارے اندر سے نکال دے، اپنی محبت کو ہمارے اندر ڈال دے یا اللہ، اپنی بقا کو ہمارے اندر ڈال دے، اپنی محبت کو ہمارے اندر ڈال دے۔ یاد رکھیں جس نے سچے دل سے توبہ کی، رب قدیر کا وعدہ ہے وہ ایسے ہو گیا جیسے ابھی پیدا ہوا ہے۔ میری زندگی آپ کو مبارک ہوں، یاد رکھو گناہ معاف ہو جاتے ہیں، توبہ حق باقی رہ جاتے ہیں، سابقہ نمازیں قضا کرتے رہنا۔ اللہ رب العالمین ہمیں جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں وہ سارے ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یاد رکھنا حق گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حق باقی رہ جاتے ہیں۔ جن جن کا دینا ہے، رمضان کا مہینہ ہے، جن سے زیادتی ہوئی ہے، زیادتی کی ہے، جو ناراض ہے اس کو منا لو، صلح کر لو، اللہ راضی ہو جائے گا۔ جو معافی دینے میں جلدی کرے گا، کل قیامت کو اللہ اس کو جلدی جلدی معاف کر دے گا، جلدی جلدی معاف کر دے گا۔ یا اللہ ہمیں معافی عطا فرما دے، یا اللہ تو بھی ہمیں جلدی جلدی معافی عطا فرما دے۔ تو نے خود ہی فرمایا جو معافی دینے میں جلدی کرے گا، یا اللہ تو بھی ہمیں جلدی جلدی معافی عطا فرما دے۔ یا اللہ بیماروں کو صحت دے دے، ہمارے وہاں کوئی بیمار ہے، سلفی اس کا نام ہے، اللہ پاک اس کو صحت سلامتی دے دے۔ کل عالم میں جو لوگ بیمار ہیں اللہ ہم سب کو صحت دے دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صاحب التاج والمراج والبراق والعلم دافی البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سید العرب والعجم اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر الاولى نور الهدى كف الورى بصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصود والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایها المشتاقون بنور جمالہ بلغ العلا بکمالہ کاشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ۔ اللہ کے حبیب لبیب کی حدیث پاک کا مفہوم ہے جو مجھ پہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ اس کی 100 حاجتیں پوری کرے گا، 30 دنیا میں 70 آخرت میں۔ پھر اللہ پاک کے پیارے حبیب نے فرمایا جو مجھ پہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا جنت میں داخل ہوتے ہوئے اس کا کندھا حضور پاک کے کندھے سے چھو جائے گا، چھو جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز فجر پڑھے گا رزق کی تنگی سے بچا لیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا، نماز ظہر پڑھے گا نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا، نماز عصر پڑھے گا جنت کو قبر کو جنت کی کیاری بنا دیا جائے گا، نماز مغرب پڑھے گا پل صراط سے بجلی کی طرح گزر جائے گا، نماز عشاء پڑھے گا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اللہ کے حبیب لبیب نے یہ جو خوشخبریاں دی ہیں اللہ پاک ہمیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرما، ہم پہ لطف فرما، کرم فرما۔ درود تاج کے صدقے اللہ پاک ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھے اللہ تعالیٰ، درود پاک کے یا اللہ تعالیٰ ہم سب کے سروں پہ عزت کے تاج رکھ دے، یا اللہ قرض کے بوجھ اتار دے، پریشانیوں کے بوجھ اتار دے، بیماریوں کے بوجھ اتار دے، تنگ دستیوں کے بوجھ اتار دے۔ اللہ پاک شجیر کو کامیابیاں کامرانیاں عطا فرما، شجیر کے ابو کا جو معاملہ اللہ پاک اس کو بھی حل فرما، کل کے جو معاملات ہیں اللہ سب کے معاملات حل فرما۔ اللہ رب العالمین واصف علی کی والدہ کو صحت عطا فرما، شہریار کی والدہ کو صحت عطا فرما، طاہر سعید صاحب کو اللہ پاک، اقبال شہین صاحب کے جملہ جتنے احباب بیٹھے ہیں جن کے جو معاملے ہیں اللہ پاک تجھے اپنے باقیوں کا واسطہ ہے، اللہ پاک ان سب کے معاملوں کو درست فرما، کرم فرما، اسکر الحجویری کے معاملات پہ کرم فرما، قلبی اور دلی سکون عطا فرما، دنیا آخرت میں بھلائی عطا فرما۔ لی خمسۃ فی بہا ہر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ یا اللہ کرم کر دے، فضل کر دے، رحم کر دے۔ اللہ پاک آصف حجویری کو اللہ پاک اولاد نرینہ عطا فرما، آصف حجویری کو اولاد نرینہ عطا فرما، سب کے کاروباروں میں برکتیں عطا فرما، رزق میں، کان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرما، دل کے سکون میں برکتیں عطا فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔